کہ NHMP کیا چاہے سوشل میڈیا پہ ہو چاہے میڈیا پہ ہو اور چاہے ان کا ہم سفر ایپ جو ہم نے لانچ کیا، ہر مرحلے ہر لمحہ پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ روڈ کی سچویشن کیا ہے، موسم کی حالت کیا ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی موٹر وے بند کرنے کی ہدایت جاری ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ چند لوگ اس کو مطلب جب سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں سفر نہیں کرتے تو وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت کے لیے یہ فیصلے ہوتے ہیں تو آپ کا سپورٹ چاہیے ہوگا. اور میں نے IG صاحب کو کہا کہ اور ایک اور چیز کہ پاکستان کے اندر 2019 تک کوئی روڈ سیفٹی پالیسی نہیں تھی، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی روڈ سیفٹی پالیسی پاکستان کی تھی ہی نہیں. تو یہ پہلی پالیسی بھی ہم نے بنائی. جب پالیسی بنائی تو اس کے ساتھ کچھ ایکشنز ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ان کے ٹرانسپورٹ منسٹریز جو ہے سیکٹری کمیونیکیشن کے انڈر وہ صوبائی حکومتوں سے رابطے کرتے ہیں، ایک کمیٹی بنائی ہے اور ان کو ہم بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا کام تو موٹر ویز کے اوپر پیٹرولنگ کا ہے اور ہم نے سڑک بنا کے دینی ہے، لیکن ٹرانسپورٹ منسٹری صوبائی حکومتوں کا کام ہے. لہٰذا سیکٹری کمیونیکیشن نے تمام صوبوں کے جو ٹرانسپورٹ سیکٹریز ہیں ان سے ایک کمیٹی بنائی اور روڈ سیفٹی پالیسی بن گئی، ایکشنز بتائے گئے اور ان ایکشنز کے اوپر عمل ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہے اس میں ہم نے کتنے روڈ ایکسیڈنٹ کم کرنے ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے. تو اس میں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اور جو روڈ سیفٹی پالیسی بنی ہے، جو موٹر ویز کے اوپر اس وقت اویئرنیس پروگرامز آپ چلا رہے ہیں، جس طرح کے فرسٹ ایڈ کٹ اور باقی جو آپ لوگوں نے اس وقت شروع کیا ہے، یہ اقدامات میں یہ ریکمینڈ کروں گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ جب ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت کون سے نئے منصوبے موجودہ حکومت نے شروع کی. ابھی آپ کو میں جو آفیشیل فگرز دوں گا تو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو حیرانگی بھی ہوگی، اور حیرانگی اس لیے ہوگی کیونکہ نہ تو اتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی نہ ہمارے کوئی اشتہار چلے. لیکن ہمارے پہلے 2 سال جو مکمل ہو گئے جو ہم نے روڈ منظور کیے ہیں، یا اس وقت ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے یا اس سال ہم گراؤنڈ پہ اس کو شروع کریں گے، تو ہمارے پہلے 26 مہینے کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹل بن جاتی ہے 6147 کلومیٹر، جو ہم نئے سڑکوں کا اور موٹر ویز کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. 6147 کلومیٹر جو پچھلے 5 سال میں ہائی ویز اور موٹر ویز کا آغاز ہوا تھا، ایگزیکیوشن کی بات نہیں کر رہا، جو منظور ہوئے تھے اور آغاز ہوا وہ 2000 کلومیٹر تھا. مطلب یہ کہ پہلے 26 مہینے میں 4147 کلومیٹر زیادہ سڑکوں کی منظوری یا اس کا گراؤنڈ پہ افتتاح یا اس کا اس سال افتتاح ہوگا. تو ایک تو 6147 کلومیٹر اور دوسری طرف 2000 کلومیٹر. دوسری بات کہ جو ایگزیکیوشن ہم نے پہلے 2 سال میں کیے، مطلب یہ کہ سڑک بن رہی ہے اس کی آپ نے کتنا کام کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کیا، تو وہ ٹوٹل بنتا ہے 60% زیادہ بنتا ہے. اور ہمارے دور میں 1600 کلومیٹر جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہوئی. میں آپ کو آفیشیل فگر دے رہا ہوں. ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان سے جو ہم نے بڑے منصوبے انہوں نے شروع کیے، ایک یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹرن روٹ جو ہمارا مغربی روٹ ہے اس کی بات ہوتی تھی ہمیشہ، لیکن وہ ایک خواب تھا. اب وہ خواب حقیقت میں بدلنا تھا کیونکہ پسماندہ علاقوں کو ترقی دینی تھی. سی پیک ہم بات کرتے ہیں، گیم چینجر ہے، بالکل گیم چینجر ہے. سی پیک سے معیشت مضبوط ہوگی، انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ کی صنعتیں چلے گی، آپ کی ایکسیس ہوگی انڈسٹریز تک اور مارکیٹ تک. تو اس کے لیے مغربی روٹ کا آغاز ہم نے کر دیا. پہلا جوب کچھ لاکھ کا موجودہ دور میں آغاز ہو گیا. خزدار بسیمہ بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ اور جو کہ سی پیک کا مغربی روٹ بھی بن جاتا ہے. خزدار بسیمہ کا بھی ہم نے 2-3 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اور اس وقت 60% اس کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر تیسرا ہمارا M8 ہوشاب اواران منصوبے کا بھی آغاز ہو گیا M8 کا. پھر ہمارا رٹوڈیرو شکارپور جو سڑک ہے اس کا بھی افتتاح ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس وقت جو پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف ہے، جو نئے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے، اس میں درادم خیر والا منصوبہ انشاءاللہ مہینے 1.5 کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس مہینے جو ہم پروجیکٹ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے یا اس سال کریں گے، تو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں اس مہینے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے ہمارا کوئٹہ بائی پاس. کوئٹہ میں جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئٹہ کے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو ان کے لیے سب سے اہم ترین شاہراہ جو ہے اس وقت اور ضرورت جو ہے تو وہ کوئٹہ بائی پاس ہے.
اس کا انشاءاللہ ہم اسی مہینے آغاز کریں گے. پھر ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس وہ ایک اہم شاہراہ ہے اور یہ سارے پروجیکٹ بلینس کے ہیں, تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اس مہینے آغاز کریں گے. پھر ہمارا جو آگے پروجیکٹ ہم کریں گے وہ انہی دنوں کے بعد, اس کے بعد, اور اب میں 3 مہینے کے پروجیکٹس کا آپ کو بتاؤں کہ ہمارا نکنڈی مشکل جو ہے اس کا ہم انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے, بیلا اس کا ہم انشاءاللہ 82 کلومیٹر کا یہ بنتا ہے, تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم ان 3 مہینے کے اندر گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. زیارت موڑ کیچ کا اور ہرنائی 107 کلومیٹر کی یہ سڑک بنتی ہے, اس کا ہم انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے اندر کریں گے. ہرنائی سنجاوی روڈ جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی ان 3 مہینوں کے اندر ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. پھر چترال مستون شندور جو شاہراہ ہے, سی پیک میں بھی ہم نے ان کو شامل کر دیا, اور ابھی جے ڈبلیو جی کی جو میٹنگ ہوئی تھی یہ چترال چکدرا اور چترال سے گلگت بلتستان, تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری چاہ ہے, تو یہ اس کا بھی ان 3 مہینوں میں آغاز ہو جائے گا. پھر ہمارا شکارپور راجنپور, کیونکہ ایک رٹوٹیرو شکارپور کا تو آغاز ہو گیا, اور شکارپور راجنپور اس کا بھی انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم آغاز کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے جو آگے منصوبے آ رہے, کیونکہ لمبی لسٹ ہے, لیکن میں آپ کو بڑے بڑے منصوبے بتا دوں کہ انشاءاللہ 3 مہینے بعد, کیونکہ ہمارا پلاننگ کمیشن سے پرسوں سیکرٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی, تو حیدرآباد سکر والے جو ایشوز آ رہے ہیں ہم نے تو آلریڈی یو آئی فلوٹ کیا تھا, لیکن جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کر کے اپریل سے یا اپریل کے بعد سے ہم انشاءاللہ ایک بڑا جو فلیگ شپ پروگرام ہوگا موجودہ حکومت کا, حیدرآباد سکر موٹر وے 300 کلومیٹر کی موٹر وے, انشاءاللہ اس کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. پھر جو لوگ بھی جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں موٹر وے آپ کا اسلام آباد سے تو لاہور جاتا ہے, پھر آگے نکل جاتا ہے, لیکن جو میں آپ کا جی ٹی روڈ کے علاقے ہیں وہ تمام کے تمام موٹر وے سے محروم رہ چکے ہیں, لہٰذا ضروری تھا کہ وہاں پہ بھی ہم موٹر وے کے اوپر کام کریں. تو اب ہم نے سیکرٹری صاحب نے اور پوری ٹیم نے این ایچ اے نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم پہلے, کیونکہ ہم نے بنانا تھا سیالکوٹ سے کاریا سے راولپنڈی, تو ہم پہلا سیکشن ابھی انشاءاللہ 3 مہینوں کے بعد اٹھا لیں گے, بلکسر میاوالی سے پھر آپ مظفر گڑھ اور ڈی اے خان ڈی جی خان, جن سے بھی آپ پوچھیں پنجاب کے اندر وہ یہ کہیں گے کہ یہ کرنا. پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف حکومت کا پیسہ نہیں لگا رہے کہ ہم سڑکیں بنانے کے لیے بس پیسے پی ایس ٹی پی میں لوکیشن کر رہے ہیں, 9 مہینے گراؤنڈ پہ. پھر سیالکوٹ کاریا راولپنڈی, بلکسر میاوالی, اور ہم نے جو 2 اور پروجیکٹس بھی ہمارے پی ایس ٹی پی میں شامل ہے, اس میں ایک ہے ہمارا میاوالی مظفر گڑھ اور ڈی اے خان ڈی جی خان اور راجنپور کی سڑک, یہ بھی شامل ہے. پھر بلوچستان اور سندھ میں آپ کسی سے پوچھے, شکارپور رٹوڈیرو یہ پروجیکٹ تو ہم نے شروع کر دیے, اس وقت کام چل رہا ہے, بلکہ موٹر وے پولیس بھی وہاں پہ ڈپلائی ہو گئی. وہاں پہ یہ بھی بڑے ایکسیڈنٹ وہاں پہ ہوتے تھے, تو ابھی موٹر وے پولیس بھی وہاں پہ چلی گئی ہے. لیکن ایک اور 796 کلومیٹر کی ایک اور اہم ترین شاہراہ ہے, اس کا نام ہے چمن کوئٹہ کراچی. آپ جو بھی سفر کرتے ہیں, لمبا سفر کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, اس وقت بری حالت ان کی. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کوئی گورنمنٹ فنڈنگ کی بھی اس میں ریکوائرمنٹ ہوگی, تو اس ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک سیکشن کی میرے خیال سے فیزیبلٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو ہم انشاءاللہ 796 جو افتتاح ہو چکے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیے, جو موٹر وے پولیس نے ٹیک اوور کیے وہ بھی آپ کو بتا دیے, جو اس مہینے اور جتنی سڑکیں بنے تھی, میں نے 5 سال کا ذکر کیا لیکن 10 سال میں, تو اس سے بھی 150% سے زیادہ انشاءاللہ ہم سڑکیں آپ کو بناتے کے دیں گے. لیکن ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی جائیں گے, انویسٹمنٹ بھی لائیں گے, اور ایک اور جو تبدیلی اس میں ہوگی کہ جو موٹر وے بنے گا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بعد میں 1 سال بعد ہم سوچیں گے کہ آئی جی کلیم امام صاحب کسی منسٹر کے پاس جائیں گے یا پروپوزل بھیجیں گے سیکرٹری کو کہ موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن موٹر وے پولیس نہیں ہے, موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن گاڑیاں نہیں ہیں, موٹر وے تو بن گیا ہے لیکن ان کے کیمرے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ چاہیے. تو انشاءاللہ وہ تمام ضرورتیں بھی ہم PC1 کا حصہ بنانے جا رہے ہیں, اور کچھ حیدرآباد سکر کے ماڈل میں ہو بھی چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایک جو سسٹم کے اندر تھوڑی بہت کمزوری تھی بھی وہ بھی آپ کو دور کر کے ہم نے دے دی. ساتھ میں کیونکہ ہماری ہی منسٹری کے حوالے سے موٹر وے پولیس ہے, تو اس وقت NHA کا بھی روڈز کے علاوہ میں ذکر کروں کہ 50 ارب سے زیادہ اگر آج مبارک کی اس سے زیادہ بنے گی. جو پسماندہ علاقے تھے ان کی ترقی ہوگی. جو بلوچستان اگنور ہوا تھا, اس وقت ہماری بلوچستان کے اندر 3285 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں جو ہے جس کے اوپر کام یا منظوری ہو چکی ہے.
بلوچستان میں پچ 1000 کلومیٹر تک سڑک نہیں بنی تھی. تو ہم محرومی کی بات کرتے علاقے ہیں وہاں پہ ایکسیس دے دیں تو انشاءاللہ، اور بلکہ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کو بھی ترجیح رکھا. مغربی روٹ کے اوپر کام ہو گیا انشاءاللہ. اور دو جو بڑے منصوبے میں بھول گیا جس کی اسی 2-3 مہینے کے اندر گراؤنڈ بریکنگ ہوگی، وہ میں پھرے جو وہاں پہ کے لوگ سیاح جائیں گے، لوگوں کی اکانومی اٹھے گی، ان کا کاروبار چلے گا. نمبر 2 ساؤتھ کے پی، اس وقت ہم نے پشاور ڈی آئی خان کی سڑک کے اوپر کام تو شروع کیا ہے، 27 بلین کا تقریباً پروجیکٹ ہے، لیکن وہاں پہ موٹر وے کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارا پشاور سے ڈی آئی خان کی اپروول ہو گئی ہے. انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے کے اندر گراؤنڈ پہ ہم انشاءاللہ تک بھی موٹر وے لے کے جائیں گے، جو کہ 260 کلومیٹر سے زیادہ کی ایک موٹر وے بنتی ہے. تو جس طرح ہم حیدرآباد سکر کی بات کر رہے تھے، ایک یہ منصوبہ اٹھا لے، یہ فلیگ شپ کا ہو گیا. پھر ایک اور دیر چترال کا علاقہ جو تھا وہاں پہ کوئی موٹر وے نہیں تھا ہے، باقی M2 اور M1 کے اوپر سفر کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح ماحول نہیں ہے. حیدرآباد سکر آپ کو صحیح معنوں میں سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے بھی انشاءاللہ ملے گا. تو یہ تمام منصوبے آ رہے ہیں، کام شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملے گا، ملک کو ترقی ملے گی، اکانومی چلے گی، مارکیٹ تک ایکسیس ہوگی، انڈسٹریل زون تک ایکسیس ہوگی، اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے سفر بھی آسان بنائیں گے. لیکن انشاءاللہ ہماری پرائرٹی یہ ہوگی کہ موٹر وے پولیس وہاں پہ ہو. اور ان کے لیے ایک اور 2-3 کام اس کے اوپر چل رہے ہیں. وہ کیمروں کا آئی جی صاحب، اس کی بھی ابھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور بھی ہم سفر ان کے لیے محفوظ کریں. وہ ڈرون کیمرز کا ہم نے جو آسان کیا تھا، اور آئی ٹی ایس کے اوپر جانے کا ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت. اس سے کیا ہوگا کہ 2-3 چیزیں ہو جائے گی، اور یہ بتانا ضروری بھی ہے. نمبر 1 کہ موٹر ویز کے اوپر جب آپ کا موٹر وے جس طرح حیدرآباد یہ سکر تک پہنچ گیا تو آپ کی ٹریفک بھی یہاں پہ بڑھنے لگی. جب ٹریفک بڑھتی ہے تو ویکنڈز پہ آپ کا ٹول پلازو ٹیک پہ آئیں گے تو آپ جلدی نکل سکے، کیونکہ ٹائم اگر آپ دیکھ لیں، جب بندہ آپ رسید دیتے ہیں، وہ آپ سے لیتے ہیں، پیسے کرتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ ایم ٹیک پہ نکل جاتے ہیں، تو آپ کی تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ جو ہے آپ کا بچت ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ کے رش نہیں پڑتا. نمبر 1. نمبر 2 اگر آئی ٹی ایس آئے گا تو جس طرح کی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے جو جوان ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر وے پولیس کے جوان، یہ ہاتھ میں کیمرہ لا کے آپ 130-40 کلومیٹر کی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، کیمرہ ہوتا ہے، آپ کو اشارہ کرتا ہے، آپ کو روکتے ہیں. دنیا کے اندر آپ چلے جائیں کسی بھی موٹر وے کے اوپر آپ کو یہ منظر نہیں ملے گا. بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر تو آپ اسلام آباد کے اندر آپ باہر چلے جائیں، اشارہ ہوگا، وہاں پہ بھی ٹریفک کا پولیس کھڑا ہوگا. تو ہم نے تو بتانا بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو ڈرون کیمروں کے حوالے سے جو لین چینج کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ کیمرہ ہوتا ہے اس سے تو آپ کا اندازہ ہو چلے، جہاں پہ کیمرہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ لوگ جو لین کراس کرتے ہیں اس سے بھی ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں گے. نمبر 2 آئی ٹی ایس سے آپ کی جو وے اسٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو آٹو پہ پورا سسٹم ہو جائے گا. آپ کے ٹول پلازے پہ جو رش ہوتا ہے اس کو بھی آپ فاسٹ ٹریک پہ کر دیں گے. اپنے جوانوں کی زندگی بھی آپ محفوظ کریں گے، اور جو سفر کر رہے ہیں اس کی زندگی محفوظ کریں گے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی اس وقت کام ہو رہا ہے. کافی چیزیں ہو چکی ہے، کافی گراؤنڈ پہ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ 2021 کا سال جب مکمل ہوگا تو یہ تمام پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے جو گراؤنڈ بریکنگ کے لیے تیار ہے وہ بھی پروجیکٹ گراؤنڈ پہ آ چکے ہوں گے. آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً میڈیا کے دوستوں کا، آئی جی صاحب آپ کا، سیکرٹری صاحب آپ کا. ہمیشہ آپ لوگ محنت کرتے اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ کم وسائل کردگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی. ہمارا انشاءاللہ ہم نے موٹر وے پولیس کا جو نیک نام ہے نہ صرف اس کو قائم رکھنا ہے بلکہ ان کو